ایک بچہ آ گیا، یتیم بچہ. اس نے آ کے عرض کی حضور 3 گھر میں افراد ہیں، میں، میری بہن اور میری بیوہ ماں. والد حضور چلے گئے اور آج نا 3 دن ہو گئے روٹی کوئی نہیں کھائی. میں اس منظر کو بھی جانتا ہوں کہ جب یتیم گھر میں اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں اور پتہ ہوتا ہے ان کو کہ ہماری اماں کے پاس آج پیسے کوئی نہیں اور گھر میں روٹی بھی کوئی نہیں، تو پھر ان کو بھوک ہی نہیں لگتی. اماں پوچھتی ہے پتر روٹی کھانی ہے؟ نہیں میں تو سویرے جو کھایا تھا وہ ہضم ہی نہیں ہوا، مندی شاہی کوئی نہیں. یہ پردے اس طرح کر کے بچائے جاتے، ایک دوسرے کو تسلیاں دینا، ایک دوسرے سے پیار کا بڑھ جانا، ایک دوسرے کے لیے جذبات اور طرح کے بن جانا، حکمت الہی کے تقاضے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بیوہ ماں ہے، یتیم بہن ہے، 3 دن سے کھایا کچھ نہیں، قربان جائیں. وہ گھر جہاں سے کائنات کھاتی ہے ساری. حضور نے فرمایا بلال جا کے ساری ازواج مطہرات سے پوچھ گھر میں کیا ہے. حضرت بلال کہتے ہیں میں سارے گھاری پوچھ آیا، ٹٹول آیا، ٹوٹل 21 کھجوریں نکلی. یہ 2 جہاں کے شاہ ہیں اور پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں، ان کے خالی ہاتھ میں حضور کے سارے گھر کو میں 21 کھجوریں نکلی تو لا کے میں نے پیش کر دی، تو حضور نے ڈائریکٹ اس کو نہیں دی، نبی پاک نے اپنے ہاتھ پہ رکھ لی. اور کہتے پھر حضور نے نا اپنا منہ مبارک قریب کیا کھجوروں. صحابہ خود فرماتے ہیں کہ یہ جو حضور نے منہ مبارک قریب کیا ہے نا تو نبی پاک برکت کی دعا کر رہے. 21 کھجوروں پہ برکت کی دعا ہوئی. حضور نے اس بچے کو بلایا، تھپکی دی، فرمایا لے جا 7 تیری بہن کی. انہیں معمولی نہ سمجھنا ہو. تو حضرت بلال کہتے ہیں حضور 3 بھی دے دینا کبھی تو 30 سال ختم ہی نہیں ہوتے. 30 سال گزر جاتے ہیں، نکالتے رہو، کھاتے رہو، ختم ہی نہیں ہوتی. حضور نے فرمایا 7 تیری بہن کی، 7 تیری والدہ کی، اور 7 حضور نے اور بھی تلقین فرمایا ایک سویرے کھایا کرنا، ایک شام کو کھایا کر. یہ لے جا. حضرت سیدنا بلال حبشی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بچہ لے کے جب باہر نکلا تو حضرت سیدنا معاذ ابن جبل دوڑ کے گئے اور جا کے بچے کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرا. کہا فکر نہ کرنا، رب کریم تجھے بہترین سرپرست عطا کرے، پتر پریشان نہ ہو، اللہ تیری مدد کرے. صرف حوصلہ دیا، سر پہ دست شفقت پھیرا. بچہ چلا گیا تو حضور نے فرمایا معاذ ادھر آؤ نا ذرا. یا رسول اللہ حکم ہو. فرمایا کس چیز نے تمہیں اٹھایا بچے کے سر پہ ہاتھ رکھنے کے لیے؟ اس نے تمہیں کہا کس چیز نے تمہیں اٹھایا جو تم بچے تک پہنچ گئے؟ عرض کی یا رسول اللہ وہ جو میرے دل میں اللہ نے یتیم کے لیے رحمت رکھی ہے نا، اس نے مجھے اٹھایا تھا اور میں نے جا کے اس کے سر پہ دست شفقت پھیرا. تو حضور فرمانے لگے سن پھیر، جو کسی یتیم کے سر پہ خالی ہاتھ بھی پھیر دے، جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے نا، رب اتنی خطائیں معاف کرے گا، اتنی نیکیاں دے گا، اتنے درجے اس کے بلند کر دے گا. خالی دست شفقت ہی پھیر دے. دینا دلانا تو بات کی بات ہے، اس کا خیال رکھنا. تو یہ جو ہمارے مدارس ہے نا، میں اکثر بچے غریب ہوتے ہیں لیکن کچھ بچے تگڑے گھروں کے بھی ہوتے ہیں، مالدار گھروں کے. اس میں اگر کوئی ایسا بچہ آ بھی جاتا ہے نا جو یتیم ہے، کمزور ہے، تو اپنے آپ کو محسوس نہیں کرتا کمزور، کیونکہ وہ یہ نہیں سمجھتا کہ میں یتیم خانے میں آیا ہوں. اس کے ذہن میں مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ میں مدرسے میں آیا ہوں اور میں پڑھنے کے لیے آیا ہوں. اور چونکہ وہ کچھ وزادار بچے، مالدار بچوں کے ساتھ وقت گزارتا ہے، اسی دسترخوان پہ بیٹھ کے کھاتا ہے، اسی کلاس میں سب کے ساتھ بیٹھ کے پڑھتا ہے، تو اس کی عزت نفس مجروح ہونے کی بجائے طاقت پکڑ، وہ برابری کی سطح پہ جب آتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ مجھے عزت دی جا رہی. اس لیے مدارس اسلامیہ میری نظر سب سے مضبوط جگہ ہے جہاں مساکین کی، یتیموں کی، غریبوں کی صحیح معنوں میں کفالت بھی ہوتی ہے، تعلیم بھی ہو، عزت بھی ہوتی ہے، تربیت بھی ہوتی ہے. میرے رسول کریم علیہ السلام بڑے انہماک کے ساتھ، بڑے توجہ کے ساتھ. اچھا ایک کام اور ہوتا ہے ہمارے ہاں، وہ کیا ہے؟ اگر کوئی یتیم مال چھوڑ گیا نا اس کا باپ، تو پھر تو وارے لے آ رہے ہیں اس کو. پھر تو اللہ خیر کرے کہ بہت سارے مل جائیں گے کفالت کرنے والے، بہت سارے ملیں گے دھیان رکھنے والے، بڑے سارے ملیں گے توجہ دینے والے. قرآن مجید نے فرما دیا ہے کہ جو یتیم کا مال کھاتا ہے وہ سمجھ لے کہ میں مال نہیں کھا رہا، میں آگ کھا رہا ہوں، آگ کھا رہا ہوں، آگ. سورہ نساء دیکھیے. ہمارے ہاں اگر تو وہ مال چھوڑ گیا ہے تو پھر تو بہت سارے رشتہ دار مستقل اس کے محلے میں مکان لینے کو تیار ہو جائے، الا ماشاء. پھر تو بڑے سارے ایسے بھی رشتہ دار بن جاتے ہیں جن کو والد کی موجودگی میں کبھی زیارت کا موقع بھی نہیں ملا. یہ مال جو یتیم کا ہے اس کی تو زیادہ حفاظت کرنی تھی. ہم کئی دفعہ مسئلہ بتاتے ہیں، لوگ فتویٰ بازی شروع کر دیتے. مجھے بلایا گیا کہ ایک صاحب کا انتقال ہو گیا تو ان کا ختم شریف ہے تو بچے ان کے نابالغ ہیں، تو میں نے کہا کہ آپ اس طرح کریں، ان کے مال میں سے زیادہ پیسے نہ صرف کریں. نہیں بڑے پیسے کمائے ہیں جی، اس نے ساری زندگی باہر نکالی، یا تو لاکھوں کروڑوں کمائے ہیں، تو چھوٹا گوشت پکائیں گے، بکرے کا گوشت پکائیں گے اور ہم ان کا ختم شریف دلائیں گے. تو میں نے کہا صاحب آپ رشتہ دار ہیں، ان کے بچوں کے مال کی حفاظت کریں. ختم شریف تو اس میں گوشت زیادہ ہونا ضروری نہیں، اس میں تو درد سے دعا کرنا ضروری ہے.
اس میں تو تلاوت قرآن پاک کے سال ثواب میں ضروری ہے، ذکر اذکار ضروری ہے، لیکن کیا کیا جاتا ہے کہ بے درے مان ان کا اگر ہو تو ایک حدیث پاک ہے بخاری مسلم میں، بڑے غور سے سنیے اور اس کے اندر جتنے پہلو ہیں ان پر پوری توجہ دیجیے گا کہ کہیں ہم ادھر آ تو نہیں گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا ہمارے لیے سب سے بڑے حکیم ہیں، سب سے زیادہ حکمت حضور نے ہمیں بتلائی ہے کہ اس رستے چلو گے تو بچو گے، اس رستے جاؤ گے تو ہلاک ہو جاؤ۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، بخاری مسلم ہے، فرمایا 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچنا، اگر ان میں تم چلے گئے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ 7 چیزیں ہیں جو تمہیں ہلاک کر دے، برباد ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے، ہلاکت کا سفر ہے یہ، 7 چیزوں سے بچو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون کون سی؟ تو حضور نے فرمایا اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا، ہلاک ہو جاؤ۔ دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جادو نہ کرنا، ہلاک ہو جاؤ گے، ہلاک۔ اور یار جسے حضور فرما رہے ہیں ہلاک، وہ بچے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے نمبر پر فرمایا جس شخص کے قتل کرنے کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اسے قتل نہ کرنا، ہلاک ہو جاؤ۔ چوتھے نمبر پر رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا سود نہ کبھی بھی کھانا، ہلاک ہو جاؤ گے، ہلاک۔ بڑی بڑی دلیلیں دی بینک والوں نے، بڑا سمجھایا تو حاجی صاحب مان گئے، محترم مان گئے، کہنے لگے نہیں جی نہیں وہ کاروبار میں لگاتے ہیں۔ بڑے بھولے بالے ہم، پتہ سارا ہے۔ اور دیکھو سب کاموں کے باوجود مستقل بینکوں میں پیسے اس اکاؤنٹ میں رکھے ہوئے جہاں سے مستقل سود آتا ہے۔ حضور نے فرمایا نہ کرنا یہ کام۔ تو کہتے میں سود پہ پیسے لے کے کاروبار چمکاؤں گا، تیرے نبی پاک نے تو فرمایا تو ہلاک ہو جائے گا۔ تو کہتے میں میل لگاؤں گا، حضور نے تو فرمایا ہلاکت ہے۔ تو کہتے میں بڑا کچھ کر جاؤں گا تو ہلاکت ہے۔ اچھی طرح سمجھ لیں، اصل مال بھی ضائع ہو جاتا ہے اس بندے کا جو سود کا مال ملانے، اصل برکت بھی اڑ جاتی۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں نمبر پہ فرمایا یتیم کا مال نہ کھانا، ہلاک ہو جاؤ، نہ کھانا ان کا مال، یہ کروڑوں ہو، اربوں ہو یا 10 روپے ہو، یتیم کا پیسہ نہ کھا جانا، ہلاک ہو جاؤ گے، ہلاکت تمہیں آ لے گی۔ اور پھر 6 نمبر پر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کفر سے جہاد ہو رہا ہو تو کبھی پیٹ پھیر کے بھاگنا نہ، ہلاک ہو جاؤ۔ اور 7ویں نمبر پر اللہ کے رسول نے فرمایا بے قصور اور بے گناہ عورت پر تہمت نہ لگا، بلا وجہ بہو کے کھاتے نہ کچھ ڈال دے، بلا وجہ بھابھی اور بیوی اور کسی بھی خاتون پر کوئی الزام بے قصور عورت پر بہتان نہ لگانا۔ مار مار کے ایک شخص نے بحال کر دیا بیوی کو اور بعد میں پتا چلا کہ جی مجھے شاکہ تعویذ کراتی ہے۔ کیا آپ کی سوچ ہے؟ مسلمان اللہ کو ماننے والا اور اس باتوں پر الزام لگائے گا تعویذ کرا کے لاتی؟ بے قصور عورت پر بہتان، ایک تو بات ہے اسے مارنا اور ایک یہ ہے کہ کوئی تکلیف دینا، اور ایک خانے اتنی بات کی کہ بہتان بھی نہ لگانا، اس کو الزام نہ لگانا، یعنی تم نے صرف بے قصور عورت پر الزام ہی لگایا تو حضور فرماتے ہلاک ہو جاؤ۔ یہ ہلاکت والا کام ہے، لیکن ہم بغیر سوچے سمجھے کہہ دیتے ہیں اس نے کہا ہے، اس نے کیا ہے، یہ کرتی ہے، یہ کام نہیں کرے۔ یہ 7 وہ چیزیں ہیں جو ہلاک کر دیں گی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نا جنت کا دروازہ کھولوں گا تو ایک عورت کو نا میں سبقت لے جاتے ہوئے دیکھوں گا، یعنی وہ جلدی سے جنت میں داخل ہو رہی۔ یا بعض شارحین کہتے ہیں کہ حضور داخل ہوتے ہی سب سے پہلے اس کا چہرہ دیکھیں گے، حضور فرمائیں گے تم پہلے ہی آ گئی، بی بی جنت میں، حضور نے دروازہ کھولا تو جلدی سے نظر آئی، تو پہلے آ گئی۔ سب نے لکھا ہے کہ اس عورت کی شان یہ ہے کہ سب سے پہلے جنت میں گئی۔ میں نے حدیث پڑھی تو میں نے نیچے حاشیے میں لکھا، میں نے کہا میرا خیال یہ ہے کہ اس کی زیادہ شان یہ ہے کہ جنت میں اس کی سب سے پہلی ملاقات مدینے والے محبوب سے ہو گئی۔ یہ دیکھو کتنی بڑی شان۔ حضور فرمانے لگے تو کیسے پہلے آ گئی، کون ہے تو؟ وہ کہنے لگی حضور میں بیوہ ہوں، میرے بچے یتیم تھے، میں نے ان کی خاطر نہ بیٹھی رہی، میں نے نکاح نہیں کی، میں نے ان یتیموں کی پرورش کی، بیوہ بن کے زندگی گزار دی، ان یتیموں کے لیے بیٹھی رہی۔ اس کو جائز ہے، یہ کر سکتی تھی، لیکن اس نے سوچا کہ میں ان کی نگہبانی یتیموں کے لیے بیٹھی رہی۔ آج شان یہ ہے کہ مدینے والے کے لیے جب دروازہ کھلا ہے تو اس بی بی کو بھی رب کریم نے فوراً ہی جنت عطا فرما دی، یہ سب سے پہلے گئی۔ میں نے دیکھی ایسی عورتیں 23 سال میں بیوہ ہوئی پر عمر بچوں کے نام کر، مجھے پتا تھا کہ کل کو جب یہ بڑے ہوں گے تو یہ اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیں گے، یہ نہیں پوچھیں گے کہ اماں سوئی ہے کہ جاگ رہی ہے، ان کا آنا جانا الگ سے ہو جائے گا، ان کے تعلقات اپنے ہو جائیں گے، پر یہ بیٹھی رہی، یہ بیٹھی رہی۔ اس نے بچوں کو وقت دیا تو بچے تو کیا اس کو صلہ دیتے تھے، رب نے یہ صلہ دیا ہے کہ سب سے پہلے اسے جنت میں داخلہ عطا فرمایا۔ ابو داؤد شریف میں مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد تھے حضرت جعفر طیار،
مولا علی شیر خدا کے بھائی تھے، جنگ موتا میں شہید ہو گئے، وہاں سے کوئی خبر لے کے نہیں آیا، لیکن رب خبریں دیتا ہے نا اپنے حبیب، اللہ غیب کے خزانوں کی کنجیاں دیتا ہے اپنے محبوب کو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نا ان کے گھر گئے، ان کی زوجہ کا نام اسماء بنت امیس تھا۔ حضور نے فرمایا اسماء میرے بھتیجوں کو میرے پاس لاؤ، محمد بن جعفر اور عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بچے قریب آئے، حضور کو پتہ ہے ان کے والد شہید ہو گئے، نبی پاک نے اپنی ناک مبارک ان کے رخساروں پہ رکھے، پھر حضور نے ان کا ماتھا چوما، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے سے لگایا، فرمایا حجام کو بلاؤ نا ذرا، ان کے بال تراشے، کتنی بڑے ہو گئے، حجامت ہونے والے۔ حضور پیار کر رہے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے، تو جناب اسماء قریب آئیں، کہنے لگے حضور میرے شوہر کی کوئی خبر آ گئی ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گردن مبارک اٹھائی تو آنکھوں میں آنسو تھے، فرمایا رب نے میرے بھائی کو شہادت کا درجہ عطا کیا ہے، فرمایا کوئی آہ و بقا نہ کرنا میرے بھائی پر، اللہ نے اسے شہادت کا درجہ دیا ہے۔ حضرت جعفر طیار کے گھر والوں کے لیے حضور نے صحابہ کو حکم دیا کہ یہ غم میں ہیں، ان کے لیے کھانے پکا کے لاؤ۔ پھر نبی پاک ان بچوں سے پیار کرنے لگے، فرمانے لگے یہ جو ہے نا محمد بن جعفر، یہ اپنے دادا جناب ابو طالب سے ملتا جلتا، اور یہ جو عبداللہ بن جعفر ہے یہ تو سارا میرے ساتھ ملتا جلتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیار کرتے، باتیں کرتے، حضرت اسماء رونے لگی۔ یہ ابو داؤد شریف میں مسند امام احمد بن حنبل میں چمکتے جملے، عرض کرنے لگی حضور میرے بچوں کا کیا بنے گا، کون کفالت کرے گا، قربان جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا جملے، یتیموں کے لیے حضور کا نوازنے کا کیا انداز ہے۔ فرمایا اسماء تو فکر نہ کر، انا بنیہم فی الدنیا والآخرہ، فرمایا میں دنیا میں بھی ان کا وارث بنوں گا، قیامت کے دن بھی ان کا وارث بنوں گا۔ تو صرف دنیا کی بات کرتی ہے کہ نظام معیشت کا کیسے چلے گا، اور میرا وعدہ یہ ہے کہ دنیا میں بھی ان کی سرپرستی کروں گا، آخرت میں بھی سرپرستی کروں، آخرت میں بھی میں ان کا خیال رکھوں گا۔ آپ غور تو فرمائیں، توجہ تو کریں کہ اس قدر زیادہ حضور کا انہماک اس طبقے کے ساتھ ہمیں اپنے دائیں بائیں عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، دوستوں میں، علاقہ میں، پڑوسیوں میں، محلے داروں میں دیکھنا چاہیے۔ یہ بچے بیچارے میں نے دیکھا ہے، ان کے بگڑنے میں اصل بات یہ ہوتی ہے کہ کوئی مخلص ہو کے سرپرست نہیں بنتا۔ آگے بڑھیں، اپنی اپنی خدمات پیش کریں، اور جس طرح ہمارا بچہ بگڑ جائے تو ہم اس کے لیے پوری کوشش کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، حالات، واقعات، پس منظر، پیش منظر کا جائزہ لیتے ہیں، کون سے اسباب اختیار کیے جائیں تو یہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ وہ ساری چیزیں ان کے لیے بھی ہمیں اختیار کرنی چاہیے۔ اور یہ بچے اگر احساس ذمہ داری پکڑ جائیں، جو وارث سے محروم ہو جاتے ہیں، یہ اگر احساس ذمہ داری پکڑ جائیں تو پھر یہ قوموں کی قیادت کرتے ہیں، پھر یہ بہت بڑے جانباز ثابت ہوتے ہیں، پھر یہ اپنے گھر گھرانے کا نہیں، یہ ملتوں کے، قوموں کے لیے مشعل راہ بنتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم ان کے لیے اپنے دلوں کو کشادہ کریں، سینوں کو وسیع کریں۔ غریبوں کا بھی دل نہیں کرتا غریبوں سے دوستی کر دے، وہ بھی کسی تگڑے بندے سے۔ غریب 3-4 غریب مل کے ایک غریب کی مدد کرنے شروع کریں نا، تھوڑی تھوڑی، تو ہمیں وزیروں، مشیروں، ایم پی، ایم این اے کی ضرورت ہی نہ رہے۔ امام حسین گزر رہے تھے، امام زین العابدین فرماتے کچھ لوگ زمین پہ بیٹھ کر روٹی کھا رہے تھے، تو انہوں نے امام صاحب سے کہا حضور آ جائیں، تو امام صاحب گھوڑے سے اترے، زمین پہ بیٹھ گئے، اور جب ان کے ساتھ روٹی کھائی تھوڑی سی، امام علی مقام اٹھنے لگے تو کہنے لگے حضور اور کھائیں، فرمانے لگے قسم بخدا ابھی کھا کے آیا تھا، اور کبھی روٹی کھا کے میں نے فوری طور پہ دوبارہ نہیں کھایا، بیٹھ اس لیے گیا ہوں کہ تمہارا دل نہ ٹوٹ جائے۔ دل بدستاور کے حج اکبر است۔ عزیز دوستو، غریب پروری، بہادری، اور سب سے بڑی بات یہ کہ قناعت پسند، تھوڑے پہ گزارا۔ یہ جو ہم روز دکھ سناتے ہیں نا اپنے بیٹوں کے، بیٹیوں کے، پریشانیاں، آزمائیاں ہم نے طاری کر لی۔ میں اکثر کہتا ہوں کسی کی بیٹی اتنا کام نہیں کرتی کہ اس کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے، لیکن حضور کی بیٹی کرتی ہے، محبوب کی شہزادی یہ کام کرتی ہے کہ ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہزادی یہ کام کرتی تھی، ڈیوٹی کرتی تھی، ذمہ داری سے۔ اور کنز العمال میں وہ چمکتے دمکتے لفظ حدیث کے موجود ہیں کہ اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر اوڑھ کے سیدہ فاطمہ چکی پیس رہی، محبوب نے دیکھا، آنکھوں میں آنسو بھی آئے۔ پتہ فرمایا کیا؟ فرمایا فاطمہ بیٹا دنیا میں تھوڑی سی تکلیف برداشت کر، آخرت کی ساری عزتیں اللہ تجھے ہی عطا فرمائے گا۔ اپنے گھروں کے اندر یہ خوبصورت ماحول لائیں۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ان کا جو رشتہ تھا نا مصلی کے ساتھ، آپ نبی پاک علیہ السلام کے گھرانے کا ترک دیکھیں تو وہ عبادت سے بڑا ان لوگوں کا شغف ہے، اللہ اللہ کرنے سے بڑا ذوق ہے۔ ہم نا
پہلے بھی کمزوریاں کافی تھی، پر جب سے موبائل آیا ہے نا، یہ موبائل تسبیح کی جگہ پہ آیا ہے۔ مصلی کی عبادت، ریاضت کمزور کر لی ہم نے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا طریقہ یہ تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نے ساری رات نماز پڑھی اور قدم شریف میں ورم آ گیا۔ کبھی آیا ہمارے پیروں میں ورم عبادت کر کے؟ ساری رات نماز پڑھی، قدمین شریفین میں ورم آ گیا، اور جب قدموں میں ورم آ گیا نا تو فرماتی ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے تو صدقے اللہ اگلے پچھلوں کے گناہ معاف کرے، اور آپ اس قدر زیادہ آہوزاری کرتے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عائشہ تم نے کہا ہے نا اللہ میرے اوپر بڑا مہربان ہے، اللہ بڑا کریم ہے، اس نے مجھے رسولوں کا امام بنایا ہے، اپنا محبوب بنایا ہے، تم ہی کہہ رہی ہو نا یا رسول اللہ ہاں۔ تو فرمایا پھر میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ حضور کثرت سے عبادت کرتے۔ سیدہ فاطمہ رات کو زیادہ وقت مصلی پہ گزار دیں، حضرت امام حسن اور حسین لمبی عبادت کرتے۔ ایک دفعہ ایران کا ایک بادشاہ تھا، تو اس نے سوچا کہ میں اپنے بیٹے کو نا گھوڑ سواری سکھا لی ہے، تیر اندازی سکھائی ہے، تو میں نا اسے دین بھی پڑھاؤں۔ اس نے ایک بزرگ عالم کا انتخاب کیا کہ میرے بیٹے کو آپ نا کتاب و سنت پڑھائیں۔ تو بچہ ایک زمانہ استاد کے پاس کئی سال جاتا رہا۔ جب اس کی تعلیم مکمل ہو گئی نا تو ایک دن فارغ ہو گیا، جس طرح ہمارے ہاں چلے آمین ہوتی ہے یا دستہار ہوتی ہے، بچے کی تکمیل ہو گئی۔ ایک دن ویسے ہی استاد صاحب نے گھر بلایا، کہا پتر میرے پاس آؤ۔ بچہ چلا گیا تو استاد صاحب نے اندر سے گنڈی لگا دی اور بچے کو کافی سارے تھپڑ مارے، کھینچا، زد و کوب کیا، مارا۔ بچے نے گھر آ کے والد کو شکایت لگائی تو والد کہنے لگے پتر تیرے استاد عالم فاضل بندے ایسے بلا وجہ مارا، میری سمجھ میں نہیں آتا۔ ماں کو کہا تو اماں کہنے لگی پتر تیرا باپ کہتا تو ٹھیک ہے، چلو حالات بدل گئے، زمانہ بیت گیا، وہ بادشاہ فوت ہو گیا، یہ بیٹا تخت پہ بیٹھا۔ اب وہ درد نہیں جاتا تھا اندر سے کہ استاد نے زیادتی کی میرے ساتھ۔ اس نے پہلا حکم یہ جاری کیا کہ میرے استاد کو بلاؤ۔ استاد بڑے بوڑھے ہو گئے تھے، ضعیف تھے، چھڑی پہ جھکے ہوئے، دو بندے لے کے آئے، استاد جی کو کھڑا کیا، استقبال کیا، کرسی بھی دی۔ کہنے لگا استاد جی ناراض نہ ہونا، میں بے اختیار تھا، آپ سے پوچھ نہیں سکا، آج میں نے پوچھنے کے لیے بلایا ہے، میرا قصور کیا تھا؟ استاد صاحب نے یوں آنکھیں کھولی، کہنے لگے پتر یہ جو آج دن آیا نا اسی دن کے لیے مارا تھا، کہ جو آج دن آیا ہے نا اسی دن کے لیے تیری پٹائی کی تھی۔ کہا استاد جی کیوں؟ کہنے لگے پتر کتنے کو سال ہو گئے مار کھائی کو؟ کہا کو 13-14 سال ہو گئے، بھولی تو نہیں نہ زیادتی؟ کہا جی بھولی نہیں۔ فرمانے لگے اس لیے تجھے مارا تھا کہ ایک نہ ایک دن تو نے باپ کی جگہ پہ بیٹھنا ہے، پتر خیال رکھنا اگر میں نے تیرے ساتھ کوئی زیادتی کی تھی تجھے 14 سال نہیں بھولی تو بھی کسی کے ساتھ نہ بھوک کر بیٹھنا، اسے قیامت تک نہیں بھولے گی، اور ایک عدالت صبح قیامت بھی لگے، پھر وہاں جواب دینا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ جو تمہیں اقتدار کی نعمت ملی ہے اس کا خیال رکھنا، اللہ تعالیٰ حساب لے۔ غریب آدمی کو قرض کی ضرورت پڑ گئی، 1000 دینار چاہیے۔ میں کہہ چکا ہوں کہ درہم چاندی کا ہوتا تھا، دینار سونے کا، اب 1000 دینار لینا ہے۔ تو جس بندے سے اس نے کہا، اگرچہ وہ نیک بندہ تھا، اس نے کہا یار 1000 دینار دے دو، تو کہنے لگا کوئی گواہ ہے تیرے پاس؟ وہ کہنے لگا غریبوں کا گواہ کون ہوتا ہے؟ ہاں ایک گواہ ہے۔ کہا کون؟ کا میرا رب، وہ تیرے اور میرے بیچ گواہ ہے۔ اس نے کہا کوئی کفیل، اگر تو پیسے نہ دے سکے تو وہ بعد میں دے دے، یا تجھے کچھ ہو جائے تو وہ دے دے۔ اس نے کہا کفیل بھی میرا اللہ ہی ہے، میرے پاس اگر ہے تو رب کریم کا نام ہے، اگر اعتماد کر سکتا ہے تو کر لے۔ بندہ نیک تھا، اس نے کہا رب کے نام پہ، رب کی کفالت پہ، اللہ کو گواہ بنا کے میں تیار ہوں تجھے 1000 دینے۔ اس نے 1000 دینار دے دیا، وقت واپسی کا طے ہو گیا، وہ چلا گیا پیسے لے کے۔ اس نے پوری محنت کی کہ میں نے وقت پہ پیسے لوٹانے، پوری محنت بھی کر لی، اللہ نے مدد بھی کر دی، پیسے بھی اس تاریخ کو اسے مل گئے۔ بعد لوگوں کا تو لوٹانے کا دل ہی نہیں نہ ہوتا۔ فرمایا حدیث پاک میں کہ تو لوٹانے کا ارادہ کر، رب تیری مدد بھی فرمائے گا۔ لیکن یہاں بہت سارے لوگ کہتے ہیں خیر ہے، ارادہ ہی نہیں، تو پھر جس طرح کا بندے کا گمان ہو رب بھی اسی طرح کا معاملہ فرماتا ہے۔ اس نے پیسے جمع بھی کر لیے اور واپس دینے کو تیار بھی ہو گیا، لیکن رستہ بحری جہاز کا تھا، کشتی کا تھا، دریا کے رستے واپس آنا تھا۔ اب وہ جب آ گیا دریا کے کنارے تو بڑی کوشش کی، پر وہاں اسے کوئی کشتی نہیں ملی۔ وقت پہ پیسے لوٹانے ہیں، سفر کرنا ہے، اب سواری میسر نہیں ہے۔ سوچ سوچ کے پریشان تھا کہ میں نے تو اللہ کے نام پہ لیے۔ اچانک دل میں ایک تجویز آئی، اس نے ایک لکڑی لی، لکڑی کو اندر سے کھولا، 1000 دینار اس میں بھرا، بخاری پڑھ رہا ہوں، اور ساتھ ایک خط بھی لکھا کہ یار میں پیسے پہنچانا چاہتا تھا پر مجھے کوئی چیز نہیں ملی، دریا کے اس پار آنے، اللہ کے نام پر تیری طرف روانہ کر رہا ہوں۔ اور یہ کہہ کہ وہ لکڑی دریا میں رکھ دی، وہ لکڑی ڈوب گئی ہے، واپس آ گیا۔ وہ جس نے پیسے لینے تھے وہ عین مقررہ وقت پر دریا کنارے آیا،
صبح سے سر شام تک اس نے انتظار کیا، دل ڈھلنے لگا تو دل میں خیال آ گیا کہ یار نہیں، اس نے دینا ہی نہیں، جھوٹا وعدہ کر گیا، پہنچا ہی نہیں وقت پہ۔ اب جب واپس لوٹنے لگا تو اچانک دریا میں ایک لکڑی تیرتی ہوئی دکھائی دی، کہنے لگا لے جاتا ہوں، شام کو روٹیاں پکانے کے کام آئے، ایندھن بنا کے جلا لوں گا، ہنڈیا پک جائے گی۔ لکڑی اٹھا کے جلانے کے لیے گھر لایا، گمان تھا کہ وہ نہیں آیا وعدہ کر کے، اللہ کو کفیل اور وکیل بنا کے اور گواہ بنا کے پھر بھی نہیں آیا۔ لکڑی لے کے گھر گیا، بخاری ہے، اور جب اس کو چیرا نہ کہ میں اس کی آگ جلاؤں گا، کھولا تو اندر سے 1000 دینار بھی نکل آیا، خط بھی نکل آیا۔ اب ذرا سمجھنا، اس کے دل میں بات کس نے ڈالی کہ تو لکڑی میں پیسے ڈال دے؟ اللہ نے۔ اس بندے کو مقررہ وقت پہ کنارے بھیجا کس نے؟ لکڑی صرف اسی کے ہاتھ آئی تو یہ بندوبست کیا کس نے؟ اللہ نے۔ گھر جا کے چیری تو پیسے بحفاظت اس تک پہنچائے کس نے؟ تو پھر ہمیں بھی توجہ اللہ کی جانب ہی کرنی چاہیے، ہمارے پہ دل کی توجہ رب کی طرف ہی ہونی چاہیے نا، ہمیں ادھر ادھر جانے کی، دیکھنے کی، بندوں پر غور کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ پیسے پہنچ گئے، یہ وہاں اپنی جگہ پہ پریشان تھا، اس نے 1000 دینار اور جمع کیا۔ پھر دوبارہ ایک دن دریا کنارے آیا، کشتی مل گئی، بیٹھ کے اپنے اس بھائی کے پاس آیا، کہنے لگا دیکھنا مجھ پر بدگمان نہ ہونا، پیسے اس تاریخ کو بھی جمع کر لیے تھے، دریا پہ آیا تھا پر کشتی نہیں ملی تھی، پھر میں نے نا لکڑی میں ڈال کے خط ڈال کے تیری طرف بھیج بھی دیے تھے، لیکن آج میں پھر لے کے آ گیا ہوں۔ وہ کہنے لگا خوش ہو جا۔ جب لوگ اللہ کو گواہ بناتے ہیں، رب کی جانب اپنی توجہ کرتے ہیں، اپنی چاہتوں، خواہشات اور اپنی ساری چٹھیاں اپنے رب قریب کی رحمت کی طرف روانہ کرتے ہیں، پھر اللہ اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا، اللہ اپنے بندوں کو نواز دیتا ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں میرے ایک دن دل کیا تھا کہ یہ دولتیں چلی جائیں، میں غریب ہو جاؤں۔ حالانکہ امیروں کا کبھی غریب ہونے کو دل میرا کیا تھا کہ کس طرح؟ فرمانے لگے ایک غریب صحابی حضرت سعد انصاری نبی کریم کی بارگاہ میں ملنے کے لیے آئے، انہوں نے جب نبی پاک کے سامنے ہاتھ کیے نا ملانے کے لیے، قربان جائیں، انہوں نے ہاتھ پیچھے کرنا چاہا پر میرے نبی نے ان کا ہاتھ تھام لی، حضور نے زور سے پکڑ لیا، انہوں نے ایک دفعہ چاہا، اصل میں آپ سمجھے نہیں نا میں کیا کہہ گیا، یعنی حضور نے ہاتھ تھام لی، یعنی نبی کریم نے ان کا اپنے دست مبارک سے ہاتھ پکڑ لیا، صحابی خاموش ہو گئے، حضور نے پھر ان کا ہاتھ کھولا، وہ رو پڑے، عرض کرنے لگی حضور بچے زیادہ ہیں، مزدور آدمی، پھاوڑے کے ساتھ، کدال کے ساتھ، کئی کے ساتھ کام کر، یا رسول اللہ یہ نہ چھالے پڑ گئے میرے ہاتھ۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کائنات نے، دھرتی نے وہ نظارہ بھی دیکھا کہ جس رسول کے قدم چومنے کے لیے جبریل جھکے، اس محبوب نے مزدور کا ہاتھ چومنا شروع کر۔ فرماتے ہیں غریبی کو وہ عزت ملی کہ میرا بھی دل کرتا تھا غریب ہو جاؤں، دل کرتا تھا۔ یہ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دی، یہ کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دی، یہ کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو دنیا بھر کا مولا کر دیا۔ ہم نا اصل میں عزت نہیں دے پائے، ہم نے وہ جو سٹیٹس کا فرق رکھا ہوا ہے نا، اس نے تباہی کر دی۔ مزیدار روٹی ویسے کون کھاتا ہے؟ جو روز چھوٹا گوشت کھاتا ہے؟ کون مزیدار کھانا؟ جو ٹکے کھاتا ہے روز؟ مزیدار روٹی وہ مزدور کھاتا ہے جو کام پہ جاتے ہوئے نا سویرے 2 روٹیوں میں اچار رکھ کے ساتھ لے کے جاتا۔ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کبھی دیکھ لینا اسے کھا، ہاں کبھی دیکھنا، جلسے میں مزدور لگے ہوئے تو میں دیکھتا تھا 2 روٹیاں سویرے، وہ تو نخرہ کرتا ہے بھائی، لوگ کہتے ہیں یہ مجھے بند ہے، یہ مجھے کھلا ہے، اس میں نمک زیادہ ہے، اس میں۔ وہ امیر آدمی جو 50,000 روپیہ روز کا کماتا ہے وہ تو پیسے دیکھ ہی نہیں سکتا، وہ تو سیدھے بینک میں جاتے ہیں، بینک سے نکل جاتے ہیں۔ وہ جو 600 روپیہ دیہڑی کماتا ہے، 600، وہ 3 دفعہ ہاتھ جھاڑتا ہے، 3 دفعہ بسم اللہ پڑھتا ہے۔ ہاں وہ یہ 50,000 والے کو کام بسم اللہ یاد رہتی ہے، تو آئے بینک میں اور گئے بینک سے۔ مزدور سویرے 2 روٹیاں باندھ کے لاتا ہے، دوپہر تک وہ اچار جو رکھا ہوتا ہے وہ بھی آدھا پونے کو لگ جاتا ہے، لیکن وہ تھوڑی سی چھاؤں دیکھتا ہے، اسی والے کمرے میں اتنا چسکالی روٹی کھانے کا، لیکن وہ تھوڑی سی چھاؤں دیکھتا ہے، اس کے نیچے جاتا ہے، پھر اپنے ہاتھ دھوتا ہے، پھر پانی بھرتا ہے پیالے میں، اور پھر جب وہ بسم اللہ شریف پڑھ کے کھاتا ہے، کبھی اس کی آنکھیں دیکھو، کبھی اس کا کبھی نظام دیکھو، اور پھر جب وہ روٹیاں کھا کے آسمان کی طرف دیکھتا ہے تو لگتا ہے کائنات کا سب سے بہترین کھانا کھایا ہے اور بہترین شکریہ بھی ادا کر رہا ہے۔ میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا دنیا کا بہترین کھانا وہ ہے جو انسان محنت کی مزدوری سے کھاتا ہے، بہترین روٹی ہے وہ۔ نبی پاک نے غریبی کو عزت دی، نبی کریم کا انقلاب یہ ہے۔ اور حضور نے نا ایک اور بات بھی ذہن میں رکھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ گناہ ہوتا ہے، کیمرے لگانے سے گناہ نہیں ختم ہوتے، کیمرے لگانے سے گناہ نہیں ختم ہوتے، چوکیاں بنانے سے نہیں ختم ہوتے،
گناہ تب ختم ہوتے ہیں جب احساس پیدا ہو جائے کہ یہ چیز غلط ہے۔ میرے معاشرے میں گالی کو لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے، بالکل یہ تو کوئی جرم ہی نہیں، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو گالی دینا اعلانیہ فیس کی، جو کسی مومن کو گالی دیتا ہے وہ اعلانیہ اللہ کی نافرمانی، یہ کوئی گناہ ہی نہیں۔ اب 2 3 5 لطیفے جھوٹے سنا جانا یہ گناہ ہی کوئی نہیں۔ نبی پاک نے فرمایا مومن بزدل ہو سکتا ہے، کنجوس ہو سکتا ہے، پر میرا مومن جھوٹ نہیں بول۔ آپ سمجھے بات، ہمارے ہاں یہ معیار بن گیا کہ ہم نے گناہ کو گناہ نہیں سمجھا۔ نبی کریم نے نا انقلاب یہ برپا کیا کہ دلوں کے اندر سے نا میل کچیل نکال کے احساس پیدا کر دیا کہ گناہ گناہ ہو۔ احساس، جب آپ کو احساس پیدا ہو جائے نا کہ مجھ سے، آپ یقین کریں مطلب موٹر سائیکل والے کو پجارو والا جب ٹکر مار دیتا ہے نا تو وہ گر جاتا ہے، تو وہ چونکہ پجارو میں بیٹھے ہوتا ہے تو وہ الماری کھول کے یا شیشہ نیچے کر کے تو وہ اس کو کہتا ہے کہ اٹھ جا، کیا ہوگا، مطلب تو دھیان سے نہیں چل رہا، موٹر سائیکل والا تو خرید لی ہے یہ روڈ، کیونکہ وہ پجارو پہ ہے، لہٰذا وہ غلطی بھی کرے تو پھر بھی وہ تسلیم کرنے کو تیار ہے۔ ایسے نہ ہو تو عقل بھی تو نہیں نہ ہو، یہ دے گھر دانے وہ دے کمرے بھی سیانے، بحث کرتے ہیں لوگ، اپنے گھر بیٹھ کے دلائل جمع کرتے۔ کبھی کسی شخص کے بارے میں آپ ذرا قرآن مجید پڑھیں اور میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی احادیث کا مطالعہ کریں۔ قرآن تو حضرت موسیٰ کی شان بھی بیان کرتا ہے، حضرت یوسف کے تذکرے نہیں بیان کرتا قرآن، جناب عیسیٰ روح اللہ کی عظمت قرآن بیان نہیں کرتا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کسی نے شعر پڑھا کہ شان یوسف جو دبی تو وہ بھی اسی در پہ دبی، تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تمہیں غلطی لگ گئی ہے، میرے نبی کسی کو دبانے نہیں آئے۔ تو بندے بڑے حضرت ہوتے ہیں نا جی، اعتراض تو پڑا ہے ابھی باٹتے پہ ہے، تو کہنے لگا جی شعر پہ اعتراض کرنا آسان ہے پر شعر کہنا مشکل ہے، تو فرمانے لگے چلو کہہ بھی دیتے۔ اس نے کہا دی آپ کہیے، تو فرمانے لگے شعر یوں کہو کہ شان یوسف جو بڑی وہ بھی اسی در سے بڑی، شان یوسف جو بڑی تو وہ بھی اسی۔ عزت دینے سے آپ کوئی کمزور ہو جائیں گے، کوئی نقصان ہو جائے گا کسی کو عزت دینے سے، کیا فرق پڑتا؟ لیکن آپ یقین کریں کہ وہ اتنی مصیبت بنی ہے عزت لینے کی، پروٹوکول لینے کی، اپنا آپ منوانے کی، اتنی زیادہ، بلکہ وہ لوگ جن کو بالکل اس چکر میں نہیں پڑنا چاہیے تھا، درویش لوگ، وزیروں کا بھی استقبال ہو رہا ہوتا ہے اور پیروں کا بھی استقبال ہو رہا ہو۔ کوئی وزیر چڑھ جائے روڈ پہ تو رستہ غریب آدمی کو پھر بھی نہیں ملتا، تو کوئی تگڑا پیر چڑھ جائے تو پھر بھی نہیں رستہ ملتا، حالانکہ یہ درویش ہیں، یہ فقیر ہیں، یہ فقر کا درس دیتے ہیں، لیکن چاؤ ہی بڑا ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سادہ اور سمجھ والا اور عین طبیعت کے مطابق جس میں کسی بندے کو کوئی مشکل نہ ہو۔ پتہ ہے میرے محبوب کا کمال یہ تھا کہ نبی کریم تک رسائی بڑی آسان تھی، ہر بندہ بڑی آسانی سے پہنچ جاتا، بڑی آسانی سے۔ بخاری میں بھی حدیث ہے، لیکن قاضی اعجاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑے پیار سے لکھی ہے اور انوکھا رنگ ان کی تحریر میں چھلکتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ملک شام کا ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اپنے بادشاہ کا کوئی پیغام لے کے۔ غریب آدمی نا ویسے ہی طبعاً ہی تھوڑا سا مایوس ہوتا ہے، ڈر رہا ہوتا ہے، وہ سہما ہوا ہوتا ہے، لیکن حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو حالات بدل جاتے ہیں، ایک جیسے نہیں رہتے۔ لیکن یہ بیچارے سہمے، یہ ہر جگہ ڈر رہے ہوتے ہیں، یہ آستانوں پہ بھی ڈر کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، آستانوں پہ بھی پروٹوکول مل رہا ہوتا ہے جس کی جیب تگڑی ہوتی، ڈرتے ہیں یہ لوگ، اور ان پہ پریشر بڑھا دیا جاتا ہے، کچھ ایسے کام کیے جاتے ہیں جن سے ان کی دلوں پر بوجھ بھی رہتا ہے کہ نہیں یہاں بات کوئی نہیں کرنی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب وہ آیا نا نبی کریم کی بارگاہ میں تو وہ کانپنے لگا، کوئی بات بھی نہیں ہوئی، کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں ہوا، لیکن وہ کانپنے لگا اور تھر تھر کانپنے لگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ کیوں ڈرتے ہو، کیا بات؟ کہنے لگا میں مدینے کی جو ریاست ہے اس کے سربراہ کے پاس آیا ہوں، غریب آدمی ہوں، ڈر لگتا ہے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ آپ ناراض ہو جائے۔ تو انہوں نے تو دیکھا تھا نا ان لوگوں کو کہ جو جانور کو مالک کی مرضی کے بغیر چھاؤں میں باندھ دیتے تھے تو مار پڑتی تھی، اتنا سیانہ ہو گیا تو مرضی کرے گا، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں بات کہاں کی تھی چلی کہاں گئی، اس نے کیا کہا اور پھر جواب میں میرے محبوب نے کیا فرمایا۔ آپ ذرا بات کا لیول دیکھیں اور حضور کی گفتگو کا سٹیٹس دیکھیں۔ یہ وہ لوگ، یہ وہ تربیت ہے جو لوگوں کے دلوں اور روحوں تک اترتی ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بات سنی تو حضور رو پڑے، اور اتنا روئے کہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئے۔ جناب انس بن مالک فرماتے ہیں حضور فرمانے لگے نہ بھائی تو کسی بادشاہ کے پاس نہیں آیا، نہ تو کسی حکمران کے پاس نہیں آیا، تو اس بیٹے کے پاس آیا ہے
جس کی ماں گوشت کے خشک ٹکڑے کھا کے بھی رات گزار لیا کرتے. میری ماں تو گوشت کے خشک ٹکڑے کھا کے رات گزار لیتی تھی. نہ تو کسی. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں اس نے بات سنی تو وہ بھی رو پڑا, اور میں نے سنی تو میں بھی رو پڑا. دوستو, رسول کریم دیکھیں نا ہم لوگوں نے کس طرح کا لیول بنایا ہوا ہے. ابھی تک وہ جو دولت کا رٹا ہے تھوڑا بہت, وہ ابھی تک چلتا ہے. ابھی تک خاندان کے اندر کوئی بندہ امیر ہو جائے تو چودھری بھی وہی ہوتا ہے, سیانا بھی, میرا تو خیال ہے پیر بھی وہی ہوتا ہے. شرط یہ ہے کہ اس کے پاس پیسے ہونے چاہیے. وہی شیخ ہوتا ہے, سارا کچھ وہی ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا کہ یہ تمہارے اندر کے بوجھ ہیں. ماہا کافی صدر, گناہ جو ہوتا ہے یہ کھٹکتا ہے سینے میں, یہ بندے کو پریشان کرتا ہے, بندہ تکلیف میں ہوتا ہے, کسی کو پتہ نہ چل جائے. ہم لوگوں نے آہستہ آہستہ کر کے نا احساسات کی دنیا چھوڑ دی. ہمارا مزاج نہیں, چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں لیکن ہم توجہ نہیں کرتے. کوئی اتنا مشکل بات نہیں کہ رات کو بیٹا پھل لے کے آیا تو اپنی بیوی کے کمرے میں چلا گیا. لوگ اس کی ماں کو اور اس کے باپ کو یہ بات آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ آپ حوصلہ کریں, دفع کریں, جو کر رہا ہے کرنے دے. لیکن جس بندے کی کل کمائی اس کا پتر ہو, اور بھری جوانی میں جس نے کہا ہو بیوی سے کہ چل میں پرانے کپڑوں پہ عید گزار لوں گا, تو نئے کپڑے بچوں کے لے آ. جس نے 30 سال سعودی عرب میں, دبئی میں, مسقط میں, پردیس میں گزارے ہوں اور وہاں کمبل بھی نہ بدلا ہو کہ چلو بچے میرے پڑ جائیں, اس کی کل کمائی باغ تیرے دی کر کر راکھی, ساری عمر گزاری تو جدوں میں باغ پکن تے آیا لے گئے اور وپاری, تو وہ پھر جا کے تو 6 کنو رکھ کے پلیٹ میں اپنی بیوی سے کہتا ہے جا ابا جی کو دے آ. یہ کہنا آسان ہے باپ کو کہ تو صبر کر, حوصلہ کر, پر وہ باپ جب پیچھے پلٹ کے دیکھتا ہے تو کہتا ہے دنیا نے تو تجھے تحفہ دیا ہوگا, میں نے تو جوانی تجھے دے دی, خوشیاں ساری تیرے نام کر دی اور تو میرے ساتھ یہ سلوک کرنے چلا. احساسات نہیں, اس کو پتہ ہی نہیں. روز دوست کو ٹیلی فون کرتا ہے کہ آج باہر سے کھانا کھائیں گے, کبھی ابا جی کو بھی کرنا کہ ابا جی آج میرے بغیر روٹی نہ کھانا, میں آؤں گا تو مل کے کھائیں گے. کبھی کہ اماں کو کہ اماں مجھے بڑے بڑے ریسٹورنٹ میں وہ مزہ نہیں آیا کہ تیرے ہاتھ کے چاولوں کی روٹی میں مزہ آیا, آج پکا نا. مجھے لگتا ہے اماں کو راشا بھی ہو تو پھر بھی وہ تیرے لیے محنت کرے گی, لیکن احساس ضروری ہے نا, وہ ہم پیدا نہیں کرتے, وہ ہماری توجہ نہیں جاتی. صاحب طبقات کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نا جب صحابہ کرام آئے تھے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ, تو آپ نے سن رکھا ہے کہ انصار مدینہ نے اپنی جائیدادیں بھی تقسیم کر کے آدھی مہاجرین کو دے دی تھی. تو ان میں ایک حضرت ام ایمن بھی تھی, نبی کریم کی رضائی والدہ ہیں. کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار کے والد گرامی, ان کی آزاد کردہ لونڈی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ جناب آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی بڑی خدمت کی انہوں نے. ان کو بھی ایک باغ ملا ہوا تھا. جب وہ خیبر کے علاقے فتح ہو گئے, یہودیوں سے بہت سارے علاقے لے لیے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اس طرح کرو کہ یہ جو تم نے جائیدادیں لی ہوئی ہیں نا انصار سے, یہ واپس کر دو اور تمہیں اس میں سے دے دیتے. حضور علیہ السلام نے انصار مدینہ سے بھی کہا کہ میں ان کو یہ جائیدادیں دے کے اور تمہاری واپس کرانے لگا. تو انصار نے تو وہاں بھی بڑا انوکھا جواب دیا کہ یا رسول اللہ ہماری والے بھی رہنے دے اور وہ والے بھی ان کو دے دے. وَيُكْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, یہ بھی ان کو ان کے پاس رہنے دے. محبوب نے فرمایا نہیں, میرا فیصلہ یہی ہے. حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں ایک باغ آیا ہوا تھا, تو محبوب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اماں جی آپ کو کوئی اور باغ دے دیتے, یہ والا باغ واپس کر دے. سیدھی سادی بی بی تھی, ناز تھا کہ میں نے حضور کی خدمت کی ہے بچپن میں, ناز تھا. کہنے لگی میں تو نہیں واپس کرتی, یہ ناز ہے, ورنہ حضور کو کوئی انکار کر سکتا, میں تو نہیں واپس کرتی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی اماں جی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ حضور فرمانے لگے عائشہ آپ خاموش ہو جائیں, یہ بڑھاپا ہے, اس کے احساسات ہیں, اس کے جذبات ہیں. آپ یقین کریں کئی دفعہ بوڑھے بیچارے نا درد سے بات نہیں بتاتے کسی, وہ کہتے ہیں کیا کرے, کپڑا اٹھائیں تاکہ پیٹ ننگا ہو جائے, کیسے بات کریں. نبی کریم سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام اماں جی کے قریب گئے, کہا اماں جی میرے ساتھ چلو ایک دفعہ باغ دیکھ تو لو. حضور ساتھ لے کے گئے, ایک باغ دکھایا تو کہنے لگی نہیں میں نے نہیں لینا, یہ مجھے میرے والا ٹھیک. حضور نے پھر دوسرا دکھایا, کہنے لگے یہ بھی نہیں مجھے پسند. محبوب نے تیسرا دکھایا تو کہنے لگے یہ تو میرے والے باغ سے بھی پیارا ہے, یہ میں لے لوں گی. جب وہ مسکرائیں تو حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے حضور کی آنکھوں میں آنسو دیکھے, فرمایا الحمدللہ اس کا دل نہ راضی ہو گیا ہے. یہ طریقہ ہے میرے عزیز, تھوڑے احساسات تو پیدا کریں, تھوڑے اپنے جذبات. اتنی خود غرضی والی زندگی ہے کہ مجھے صرف میرا ہی خیال ہے, اور جو جہاں بیٹھا ہے نا, پتہ ہے ہم پریشان زیادہ کیوں ہیں. میں مولوی ہوں تو میں سارا دن یہی تقریریں کرتا ہوں, لوگ مولویوں کی عزت نہیں کرتے, لوگ مولویوں کی عزت نہیں کرتے. تو میں کہتا ہوں چھوڑیں یہ رٹا, عزت مانگنے کی کیا ضرورت, اب منت مانگ کے عزت کرانی ہے, چھوڑیں, کوئی ضروری ہے. میں اس طرح کرتا ہوں کہ میں عزت کرنی شروع کر دیتا ہوں. میں کرتا ہوں نا 15-20 علماء کی عزت, چلو ہم آپس میں شروع کر لیتے, تو خود بخود باقی بھی مسئلہ
ٹھیک ہو جائے. پیار دینا شروع کریں, روز بروز مطالبہ کرنا کہ میری خدمت کرو, میرے پیچھے چلو, اس سے تو دقت پیدا ہوتی, انسان تکلیف میں رہتا ہے. میرے رسول کریم علیہ السلام خیال رکھتے, چھوٹے چھوٹے بچوں کے جذبات کا بھی خیال کرتے, بوڑھوں کے جذبات کا بھی خیال کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص کے بارے میں ایسا نظریہ رکھتے کہ جس سے قوم کو سکون ہوتا, دلوں کے اندر اطمینان پیدا ہوتا. حضرت خواجہ نظام الدین صاحب محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آپ کا ایک مرید آیا کہ حضرت آپ ہمیں ہمیشہ معاف کرنے کا سبق دیتے, آپ ہمیشہ درگزر کی بات کرتے ہیں, لوگ بڑی تکلیف دینے لگے. حضور آج کے بعد جس نے ہمارے رستے میں کانٹے بچھائے نا, ہم بھی اس کے رستے میں کانٹے بچھائیں. تو حضرت سلطان المشائخ فرمانے لگے آدھے رستے میں اس نے کانٹے بچھا دیے اور باقی آدھے رستے میں آپ نے بچھا دیے تو ساری سڑک تو کانٹوں سے بھر جائے گی, یہ تو راہگیروں کے بھی پیر زخمی ہوں گے. وہ چپ کر گیا. آپ فرمانے لگے اپنی لڑائی میں ساری دنیا کا نقصان کیوں کرتے ہو؟ حضور پھر کیا کروں؟ فرمایا اسے بچھانے دے, وہ بچھاتا جایا کرے, تو نظام الدین کے پاس آتا جاتا ہے, تو اٹھاتا رہا کر. کچھ لوگوں کو کانٹے اٹھانے کی بھی تو ڈیوٹی کرنی چاہیے نا بھائی. وقت دیں حالات بدل جاتے, تبدیلی آ جاتی. اللہ تبارک و تعالیٰ کمزوروں کو طاقتور کر دیا کرتا ہے, غریب کو امیر بنا دیا کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جن کی کوئی آواز سننے والا نہیں ہوتا, ان کی چھوٹی آواز کو اللہ قوت دے دیتا ہے, طاقت دے دیتا ہے. شرط یہ ہے کہ آپ استقامت کا مظاہرہ فرمائیں, صبر کا مظاہرہ فرمائیں. آپ تھوڑا اپنی زندگی میں ٹھہراؤ لائیں, آپ تھوڑا حوصلہ کریں. آپ فوری طور پر وہ راتوں رات امیر ہونا, راتوں رات باوقار ہونا, راتوں رات چھا جانا. ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے جتنا تیز دوڑو گے نا سامنے سے ہوا بھی اتنی تیز ہی پڑے گی. فرماتے تھے اگر بس پہ سیٹ نہیں نہ ملی, پچھلی بس کا انتظار کر لو, چھت پہ بڑی ہوا لگتی ہے. اور اگر تم جلد باز ہونا کہ جانا میں نے ابھی ہے, تو فرمایا پھر چھت پہ بیٹھنا پڑے گا تو ہوا بڑی تیز پڑے گی. پھر تھوڑا تھوڑا کر کے, حوصلہ کر کے, احتیاط کے ساتھ آپ سفر کریں. اپنی زندگی میں وہ استقامت لائیں جو ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے, وہ حوصلہ لائیں جو ان کو بڑا کرتا, وہ والا ماحول لائیں جس سے ان لوگوں کے اندر طاقتیں آئیں. تو بھائی یاد رکھیں, آپ حالات کو وقت دیں. حالات کو, آپ چلے گئے ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے, اس نے آپ کو دوائی دے دی 1 مہینے کی, اس نے کہا 1 گولی صبح کھانی 1 شام کھانی. یہ سیرپ ہے اتنا بڑا, 1 چمچ صبح پینا 1 شام پینا ہے. تو آپ نے کہا نہیں میں نے تو 2 گھنٹے میں ٹھیک ہونا ہے, تو ساری بوتل ہی نہ پی جاؤں, ساری گولیاں اکٹھی نہ کھا جاؤں, چونکہ ٹھیک جو ہونا ہے ہو جائیں گے آپ ٹھیک. وہ کہتا ہے 1 چمچ پینا ہے, 2 نہ پی لینا. یہ دوسرا اثر بھی ہو سکتا ہے, سائیڈ افیکٹ بھی ہو سکتے ہیں. آپ اس کو احتیاط سے لینا. اور کچھ گولیاں ایسی ہیں جو ڈاکٹر کہتا ہے پوری نہیں کھانی, آدھی کھانا, تو وہ پوری کھا لیتے ہو. بھائی تھوڑا انتظار کریں. آپ جہاں کھڑے ہیں, جس مقام پہ کھڑے ہیں, استقامت کا مظاہرہ کریں, تھوڑا وقت دیں. بڑی بات نہ کریں لیکن تھوڑا ٹائم دیں, تھوڑا حوصلہ کریں. ہم فوراً رزلٹ اناؤنس کرتے ہیں, فوراً. میرے سنگی کئی دفعہ کہتے ہیں کہ حضرت صاحب آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ تو میں کہتا ہوں میں تو سیدھا محسوس کرتا ہوں. ہمیں لوگ فون کرتے ہیں ٹائم دو, جس کو دے دیا اس کے کاغذوں میں ویری گڈ ہے, اور جس کو نہیں دیا وہ سلام بھی نہیں لیتا, فون بند کر دیتا ہے. چھٹی ویری گڈ آپ اس کے کاغذوں میں جس کی بات پہ آپ پورے, اور جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ذرا تو پیار کر, محبت کر, تو ٹائم دے, تو وہ اس بات کے لیے تیار. تو آپ صبر کریں, آپ حوصلہ کریں, آپ جس سٹیٹس میں. اور زندگی میں یاد رکھیں, جتنا کوئی آپ کو اونچی اور بڑی جگہ پہ بیٹھا نظر آئے گا نا, اتنا زیادہ آزمائش کا شکار ہوگا وہ شخص. اس کے لیے روز ایک چوراہا ہے, روز ایک چوک ہے. اگر 20 لوگ آپ سے روزانہ رابطے میں ہیں تو آپ ایک جگہ پہ جا سکتے ہیں, یا 2 جگہ پہ. 17-18 نے آپ سے ناراض ہونا ہے.
آپ محسوس کریں اس بات کو. آپ جہاں بیٹھے ہیں، جس اسٹیج پہ آپ بیٹھے ہیں، آپ اپنی سیاسی جماعتوں کو دیکھ لیں. 10 بندے نکل کے ادھر چلے جاتے ہیں تو 5 نکل کے ادھر چلے جاتے ہیں تو 6 اپنی الگ ایک گروپ بنا لیتے ہیں تو 7. تھوڑا حوصلہ کریں، وقت دیں. حالات وقت پر تبدیل ہو جایا کرتے ہیں، سچائیاں ثابت ہو جاتی. جلد بازی والے ماحول سے نکلیں. حوصلہ، توانائی، یہ درست ہے کہ ہم انسان ہیں، کمزور ہیں، ہمیں پریشانی ہوتی، ہمارے اعصاب پر چیزیں سوار ہوتی ہیں، ہم ٹینشن بھی لیتے ہیں. لیکن بہرحال جب آپ کو آپریشن کرانا ہے تو پھر آپ کو تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند رکھنی پڑیں گی. جب آپ کو ٹھیک ہونا ہے تو پھر آپ کو بیماری کو وقت دینا ہی پڑے گا، پھر آپ کو انتظار کرنا ہے. اور وقت بہت بڑا منصف ہے. او بھائی، بہت بڑے فیصلے ہو جاتے، بڑے بڑے انصاف ہو جاتے. اگرچہ وقتی طور پر فضا کچھ اور بنتی ہے، لیکن سچ ہمیشہ سچ ہوتا ہے، حق ہمیشہ حق ہوتا ہے، حق نکھر جایا کرتا. بہت سارے جھوٹ اور پراپوگنڈے کے بیچ میں سے سچ میں طاقت ہوتی ہے. وہ خود اپنی قوتیں بنا کے بیچ میں سے اڑ جایا کرتا ہے، اور اڑ کے وہ چھا جایا کرتا ہے. اس کے اندر قوت ہوتی ہے، ہمت ہوتی ہے. وقت دے، حالات ٹائم دے. آپ دیکھیں کتنی جلدی حالات بدلتے ہیں. بڑا نام ہے امام احمد بن حنبل کا، بڑا تذکرہ ہے، بڑا کچھ ہے. پتہ ہے آپ کو کہ امام احمد بن حنبل کتنا عرصہ جیل میں رہے ہیں؟ امام صاحب کو اتنے درے مارے جاتے تھے کہ جب آپ کا کرتا اتارا جاتا تھا تو اس سے خون نچڑ رہا ہوتا تھا. آج ہم مسند امام احمد بن حنبل اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں، اور جب ہم اس کا حوالہ دے رہے ہوتے ہیں تو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں تو پتہ میں کتنا بڑا آدمی ہوں، 14 جلدوں کی کتاب میں سے حوالہ دے رہا ہوں. اس بندے سے پوچھو جس نے لکھی ہے، اس سے پوچھو جس نے یہ کمال کیا ہے. اور اتنا بڑا آدمی اور سچا بادشاہ مار رہا ہے. ایک دن اس نے تانا بھی دیا، کہنے لگا احمد بن حنبل، مجھے بھی پتہ ہے آپ ٹھیک ہیں اور آپ کو بھی پتہ ہے آپ ٹھیک ہیں، ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، پر لوگ آپ کی سپورٹ کیوں نہیں کر رہے؟ دنیا آپ کے پیچھے کیوں نہیں چل رہی؟ کوئی آپ کے ساتھ کیوں نہیں آ رہا؟ تو امام احمد بن حنبل کہنے لگے، اتنا ہی کافی نہیں کہ تم میرے اوپر ظلم کر کے بھی مجھے سچائی کہہ رہا ہے، یہ میری جیت کافی نہیں. اور فرمایا اگر تو نے رزلٹ دیکھنا ہوا نا تو تیرا اور میرا رزلٹ جنازے والے دن نکلے گا. حضرت سلطان بہو سے کسی نے کہا تھا زندگی میں بڑے مرید ہوئے، کہنے لگے نہیں، رب دا طالب کوئی نہیں ملے گا، جو ملے ہے طالب زردہ ہو. آئے ہیں لوگ تویز دھاگا لینے، رب دا طالب کوئی نہ ملے گا، جو ملے ہے طالب زردہ. وہ لینے آئے تھے تویز، ہم نے بھی دے کے بھیج دیا، بات ختم ہو گئی. شاہ بقی الدین ابن مخلد کے استاد فرمانے لگے کہ بیٹا تیرا ظرف بڑا ہے اور میرا علم تھوڑا ہے، اگر تو نے صحیح طرح پڑھنا ہے تو بغداد امام احمد بن حنبل کے پاس چلا کر صحیح طرح پڑھ، پھر وہ تیری تشنگی ختم کریں گے، تیری پیاس بجھا دیں گے، چلا جا. کہتے میں کشتی میں بیٹھا آنے کے لیے، رستے میں طوفان آ گیا، کشتی کو جانا کہیں اور تھا، چلی کہیں اور گئی. ایک جزیرے پہ ہم اترے. فرماتے ہیں کہ وہاں ایسے ویسے بھی ختم ہو گئے، پتے کھا کے گزارا کرنا پڑا. بغداد کی سمت کا تعین کر کے پتہ کر کے اس طرف میں چلنے لگا پیدل. ہمارا بچہ ماشاءاللہ سے جو ابا جی سے پورے پیسے لے کے جاتا ہے نا پڑھنے کے لیے، اس کا بھی پورا پریشر ہوتا ہے ابا جی کے، آپ کو پتہ نہیں میں پڑھائی کر رہا ہوں، حالانکہ بعد میں پیسے سارے اپنے اکاؤنٹ میں جمع کراتا ہے، ابا جی کو دیتا، لیکن پریشر کریٹ کرتا ہے کہ میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں آپ کے حکم پر، لہذا آپ میرا احسان مانیں. معاذ اللہ تھا. کہتے میں تعین کر کے بغداد کی سمت چلنے لگا، شہر بغداد بھی کی یہ نشانی. کہتے میں جا رہا ہوں اس سمت، پتے بھی کھانے پڑے رستے میں. 1.5 مہینہ لگا تو میں بغداد پہنچا. اب میں نے لوگوں سے پوچھا کہ امام احمد بن حنبل کا مدرسہ کہاں؟ جب میں نے کہا نا امام احمد بن حنبل، تو ایک زمانے میں نام بجتا تھا، ڈنکا بجتا تھا. آج جیل میں
جب کہا نا امام احمد بن حنبل تو جس سے پوچھا کرنے لگا چپ کر جا، ان کا ذکر نہ کرنا. تو ان کا نام لیتا ہے جیل ہی جاتا ہے، ان کا نہ نام لینا، خبردار. کہتے میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا بادشاہ مخالف ہو گیا، امام صاحب کا دارالعلوم تو بند ہو گیا، وہ تو گھر میں قید ہیں. توجہ ہے میری بات پر؟ یہ ذوق اگر اسٹوڈنٹ کا بنتا ہے نا تو استاد پڑھانے والا نہ بھی نہ ہو تو وہ استاد کے سینے سے علم کھینچ لیا کرتا، کھینچ لیا کرتا. خواجہ فقیر محمد چرائی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید تھے، حضرت نے انہیں بڑا کچھ نوازا تو کچھ لوگ کہنے لگے حضرت جی اسی کو سارا کچھ دے دیا ہے. فرمانے لگے بیلیاں ادیاں داماں ہی بڑیاں سن، یہ تو مینوں ریڑک کے مکھن کٹ کے لے گیا ہے. یہ داماں ہی بڑیاں سن. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا پیارے، انہیں طریقہ ہوتا ہے دعا لے لیتے ہیں اور کچھ کہتے رہتے ہیں حضرت جی دعا کرنا، اور دعا لینے والا کام کوئی نہیں کرتے، کہتے رہتے ہیں دعا کرنا. کہتے میں لوگوں نے کہا کہ وہ مدرسہ بند ہے آپ کہاں جائیں گے؟ تو میں نے کہا میں کہیں بھی جاؤں کوئی ذریعہ حضرت تک پہنچنے کا کوئی ذریعہ نہیں. ان کے گھر کو بادشاہ نے سب جیل بنا دیا ہے، سپاہی دروازے پہ کھڑے. آپ نے فرمایا پھر بھی ایک بندہ کہنے لگا اتنی نیکی کر سکتا ہوں کہ میں تمہیں ان کا دروازہ دکھا سکتا ہوں. آپ فرمانے لگے میرے لیے اتنا بھی کافی ہے، ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے، اتنا بھی میرے لیے کافی ہے. اس نے دور سے کھڑے ہو کے کہا وہ جہاں سپاہی کھڑے ہیں نا وہ امام صاحب کا دروازہ ہے. شاہ بقی الدین صاحب کہتے ہیں میں نے کہا تو اب جا، اب دیکھنا میں علم کیسے حاصل کرتا ہوں. صبر دیکھو، استقامت دیکھو، حوصلہ دیکھو. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نا اپنے سر سے ٹوپی اتار کے کسی کو دے دی اور بال میں نے بکھیر ڈالے سارے. ایک جگہ سے دو جگہ سے کرتا میں نے پھاڑ لیا، ہاتھ میں نا میں نے پیالہ پکڑ لیا مانگنے والا، تینوں لب دیا آپ گواچے. میں نے نا پیالہ پکڑ لیا ہاتھ میں مانگنے والا. اور جس جگہ گلی میں امام صاحب کا گھر تھا نا پہلے کونے پہ صدا لگائی 1 دینار کا سوال ہے. کہتے 1 دینار ملا، پھر دوسرے دروازے پہ آیا، 1 دینار ملا، پھر تیسرے دروازے پہ آیا. مجنو بن کے وچ بازاراں کدی ککھاں وانگ رلائے تے کدی کہایا کنبا سارا سر نیزے اتے چڑھائے. سجنا یار مناؤن دی خاطر اساں کی پیس بٹائے. فرماتے میں نا مانگنے والا بھکاری بن کے مانگنے والا، میں امیر باپ کا بیٹا تھا پر میں مانگنے والا بن گیا. میں نے پھٹے پرانے کپڑے، ایک دروازے پہ 1 دینار. امام صاحب کا بھی دروازہ آیا، کہتے میں نے صدا دی 1 دینار چاہیے تھا. کہتے امام احمد بن حنبل دروازے تک آئے اور جب میرے پیالے میں کاسے میں دینار ڈالنے لگے تو میں رو پڑا. میں نے کہا میرے محبوب کریم کی حدیثوں کے وارث اور جانشین، میں تو کہاں سے چلا ہوں، تجھ سے حدیث سیکھنے آیا ہوں. مجھے خیرات نہ دے، مجھے میرے مصطفیٰ کی 2 حدیثیں پڑھا دے. تو کہتے ہیں شیخ کی آنکھوں میں، امام صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمانے لگے یار میں بھی سوچ رہا تھا اسٹوڈنٹ ہی کوئی نہیں، کس سے حبیب کی باتیں کروں، آج تو پڑھا دوں گا تو کل کیسے آئے گا. عرض کی حضور جب تک آپ جیل میں رہیں گے میں بھکاری بنا رہوں گا. مانگنا جو ہے نوکر کی تے نخرا کی، جب لینا جو ہے تو ختم ہو گئی بات، پیالہ سیدھا رکھیں گے. آپ فرماتے ہیں کئی مہینے، 1 2 4 دن نہیں، کئی مہینے میں ہاتھ میں نہ پیالہ لے لیتا اور گلیوں میں گھومتا. 1 دینار کا سوال ہے. استقامت، صبر، حوصلہ. آپ فرماتے ہیں امام احمد بن حنبل کا دروازہ آتا تو وہ 1 دینار بھی روز دیتے اور حدیثیں بھی روز ہی پڑھاتے. آپ فرماتے ہیں کہ پھر وقت بدل گیا، پھر حالات تبدیل ہو گئے، بادشاہ چلا گیا اور نیا آ گیا. فرماتے ہیں وہ امام صاحب کا عقیدت مند تھا، اس نے مدرسہ بڑا بنا کے دیا، اس نے مسند بچھا کے دی. پہلے دن جب امام صاحب مسند حدیث پر جبہ پہن کر، امامہ باندھ کر، خوشبو لگا کر ممبر پر بیٹھے حدیثیں بیان کرنے، فرماتے ہیں جب میں آیا نا سامنے تو میں انہیں دیکھ کے رو پڑا، وہ مجھے دیکھ کے رو پڑے. فرماتے ہیں انہوں نے کہا رستہ چھوڑ دو، اسے آگے آنے دو.
جب میں آگے آیا تو امام صاحب فرمانے لگے پہلے بھی بڑا پڑھایا تھا، اب بھی زندگی بھر پڑھاؤں گا، پر جس صبر اور استقامت سے تو نے پڑھا ہے، جو مزہ ان دنوں میں آیا ہے شاید دوبارہ کبھی نہ۔ تھوڑا حوصلہ پیدا کرے، تھوڑا استقامت کا مظاہرہ کرے، تھوڑا سا نا وہ حضرت خواجہ نظام الدین صاحب سے ایک شخص نے آ کے کہا تھا میرا پیر کامل نہیں تو میں نے بدلنا ہے، فرمایا شریک قباحت تو کوئی نہیں؟ کہنے لگا نہیں، تو آپ فرمانے لگے تو اللہ کی رضا کے لیے خدمت کر، ہو سکتا ہے تیری خدمت کی برکت سے اللہ اسے کامل کر دے، اللہ کامل بنا دے، تیری برکت سے کامل ہو جائے۔ تھوڑا استقامت کا ماحول بنائیں۔ میں اس زمانے میں جو سب سے زیادہ کمزوری محسوس کرتا ہوں لوگوں کے اندر، یہ ہے کہ تدبر نہیں، حوصلہ نہیں۔ ایک بت ہوتا ہے میری ذات کا جس سے میں ساری زندگی باہر نہیں نکل پاتا۔ میں کہتا ہوں جو میں کہہ رہا ہوں وہ ہونا چاہیے، جو میں چاہ رہا ہوں وہ ہونا چاہیے، جو میری خواہش ہے وہ ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہوگا، خواہشیں آپ کریں گے، چاہتے آپ کریں گے، پر پوری اللہ اپنی حکمت سے کرے گا، پورا اللہ اپنی۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے ایک دعا مانگی تھی، اللہ میری امت لڑے نہ، تو رب کریم نے کہا محبوب یہ دعا مجھ سے مانگے ہی نہ۔ اس میں بھی اس کی حکمت ہے کہ آپ کو حق پہچاننا ہے، خدا را اللہ پہ چھوڑیں۔ ہم بڑے بے حوصلہ ہیں، ہم بڑے کمزور ہیں، ہمیں تو اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ اب تو زمانے میں جو دعائی سب سے زیادہ بکنی چاہیے وہ وہم کی دعائی ہے، وہ سب سے زیادہ بکنی چاہیے۔ ہر چوتھا آدمی اس وہم کا شکار ہے کہ جانے کیا ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، وہی ہوگا جو منظور ہے۔ آپ کو تو ماشاءاللہ یاد ہے، وہی ہوگا جو منظور ہے۔ کچھ چیزیں اللہ رسول پہ چھوڑیں، صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ۔ ایک بات میں نے شروع میں کی تھی، پھر دہراتا ہوں آخر پہ، یہ سوچ لیں کہ آپ حق پہ ہیں کہ نہیں، آپ سچے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر امام حسین کے بعد یزیدی فوجوں کے خلاف نکلے تھے، آپ کے کچھ ساتھی شہید ہو گئے تھے اور کچھ پیچھے کی طرف چلے گئے تھے، پسپا ہو گئے تھے، حضرت عبداللہ ابن زبیر اکیلے رہ گئے تھے۔ اس وقت آپ کی والدہ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق 90 سال عمر تھی اور آنکھوں سے نابینا تھی۔ فرماتے ہیں میں اپنی اماں سے مشورہ کرنے آیا، میں نے کہا اماں میرے کچھ ساتھی پیچھے چلے گئے، کچھ شہید ہو گئے، میں جہاد میں اکیلا رہ گیا ہوں، حکم کیا ہے؟ تو اماں کہنے لگی عبداللہ پہلے یہ بتا تو حق پہ ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا اماں ہوں تو میں حق پہ، پر مجھے تیری بڑی فکر ہے، تیری 90 سال عمر ہے، یہ تو میرے جو مقابلے والے ہیں یہ تو بڑے سخت گیر لوگ ہیں، میری لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، تو برداشت کر لے گی؟ تو حضرت اسماء نے پتہ کیا دلیرانہ جواب دیا تھا کہ بیٹا بکرے کو تکلیف صرف ذبح ہوتے وقت ہوتی ہے، جب اس کی کھال اتارتے ہیں پر اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، جب اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں اسے کوئی تکلیف، تو کہا بیٹا حوصلے کے ساتھ رہنا۔ ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں نا تو ہمارا حضور سے ایک معاہدہ ہو جاتا ہے کہ آپ نبی ہیں، ہم امتی ہیں، آپ آقا ہیں، ہم غلام ہیں، آپ ہمارے پیشوا ہیں، مقتدا ہیں، ہم آپ کے قدم بقدم چلنے والے۔ اب ہمیں اپنی مرضی نہیں کرنی، سنت اور شریعت کو دیکھنا۔ تو جو یہ وعدہ پورا کرے گا وہ حوض کوثر پہ آئے گا، اسے جام ملے گا۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، مسند ابو یعلا میں حدیث موجود ہے، فرمایا جو مجھ سے کیے ہوئے وعدے توڑے گا وہ میری شفاعت نہیں پائے گا اور حوض کوثر پر بھی میرے پاس نہیں آ سکے، اسے وہاں آنے کی توفیق۔ یار کیا دیر ہے سنت پر عمل کرنے میں؟ مجھے بتاؤ نا، کیا مجبوری ہے ہم شریعت اور سنت کا پاس نہیں کرتے؟ مجھے بتاؤ نماز پابندی سے پڑھنے میں آخر کون سی دقت ہے؟ سچ بولنا آخر کتنا کو مشکل ہے؟ یہ حضور کی سنتیں، دل کو سینے اور بغض سے پاک رکھنا آخر کتنا کو مشکل۔ وہ میرے بھائی کے داڑھی اللہ نے مرد کو دی ہے، بی بی کو دی ہی نہیں اللہ نے۔ رب چاہتا ہے مرد کے چہرے پر دیکھنا پسند، آخر کیا دشواری؟ اس کا کوئی بوجھ ہے؟ کیا مشکل ہے؟ کیوں نہیں سمجھتے؟ کس بات کا انتظار؟ ہمارے بیچ میں کتنے لوگ اٹھ نہیں گئے، دنیا چھوڑ نہیں گئے، ہم نے بیٹھے رہنا ہے۔ تو بس سنت پر عمل کریں۔ حضور فرماتے جس نے میرے معاہدے توڑے اس نے وعدہ کیا تھا کہ غلامی کرے گا،
وعدہ کیا تھا سنت پر عمل کرے گا، اس کا معاہدہ تھا کلمہ پڑھتے وقت کہ جو محبوب کہیں گے وہ میں کروں گا، اور پھر بعد میں اس نے مجبوریاں ڈال لی، بعد میں برادری ڈال لی، بعد میں نوکری ڈال لی، بیچ میں اللہ رسول کے بیچ نوکری کہاں سے آ گئی، پیسے کہاں سے آ گئے، اولاد کہاں سے آ گئی، اس کے بیچ ذاتی خواہش کہاں سے آ، اس کے بیچ تو کوئی اور چیز نہیں ہونا چاہیے۔ میرے بھائی، سنت پر عمل کرو گے، محبوب کے طریقوں پہ اپناؤ گے تو حوض کوثر کا جام پاؤ گے۔ ہمارے ہاں نہ دوستیاں بنتی ہیں، تعلقات بنتے ہیں، پر وہ اس طرح بنتے ہیں یا مزاج ملتے ہوں یا مفادات ملتے ہوں۔ مزاج نہ ملے، مفاد نہ ملے تو ہم آپس میں دوستیاں کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ خدا کے بندو، اگر چاہتے ہو نا دوستی میں لذت رہے، بھائی چارے میں حسن رہے، پیر مرید کے رشتے میں ہمیشہ روحانیت برقرار رہے، استاد شاگرد کا رشتہ ہمیشہ معتبر رہے، مضبوط رہے، تو اس کا ایک ہی ہاتھ ہے، اس رشتے کی بنیاد اللہ کی رضا بناؤ۔ اس میں کوئی ذرا برابر بھی دنیاوی منفعت نہ ہو، ذرا سا بھی لالچ نہ ہو، اس کو تجارت نہ بنائے، محض اللہ کی رضا کے۔ یہ کر کے تو دیکھیں، آپ محسوس کریں گے کہ میرا وجود پھولوں کی طرح ہلکا پھلکا ہو گیا، فقط اللہ کی رضا کے۔ ہمارے ہاں تعلقات بنتے ہیں، لیکن کہہ چکا ہوں، یا مزاج ملتے ہوں یا مفاد ملتے ہوں، اگر نہ ملے تو ہم تعلقات کو چلانے کو تیار نہیں ہوتے۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کنز الاموال میں حدیث موجود ہے، حضور فرماتے ہیں میرے حوض کوثر پر سب سے پہلے وہ لوگ آئیں گے جو ایک دوسرے سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنے والے ہو۔ سب سے پہلے انہیں جام ملے گا، یہ بتانا نہ کسی کو، لیکن اپنے دل سے پوچھ لینا ہے صحیح کسی سے اللہ کی رضا کے لیے محبت، کوئی لالچ نہیں۔ ہمارے اسا فرمایا کرتے تھے، ہم تو کسی سے اس بات کا بھی وہ درویش تھے نا، ایک تو انہوں نے اپنے مرشد سے کہا ایک نظر ہی ڈال دیں، تو فرمانے لگے تو نے تو کہا تھا کہ تو کبھی سوال ہی نہیں کرے گا، پوری نظر کا ہی سوال کر دیا تو۔ اتنا بھی لالچ منع ہے، اتنا بھی بوجھ منع۔ جب آپ نے محض اللہ کے لیے پیار کیا تو مسکرا دے تب بھی ٹھیک ہے، ناراض ہو جائے تب بھی ٹھیک ہے، آ جائے تب بھی ٹھیک ہے، منع کر دے، وہ جس حال میں پھر رہے۔ کیونکہ ہماری محبت اس لیے نہیں کہ میری بات مانے گا تو محبت ہے، اس لیے نہیں کہ میرے ساتھ ٹھیک چلے گا تو محبت ہے، میرے طرف آئے جائے، محبت تو اللہ کی رضا کے لیے۔ تو جب اللہ کے لیے محبت ہے تو پھر اس میں ذرا سا بھی کہیں کوئی شائبہ اپنی مرضی کا نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا تو محض اللہ کے لیے اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو سب سے پہلے کوثر کا جام، تو سب پیچھے تعریف سن لی یہ ساری کوثر دی۔ فرمایا پہلا جام ان کو ملے گا جو کسی سے پیار کریں گے تو محض اللہ کی رضا کے لیے کریں، یہ کریں، یہ نہیں ہے تو بنائیں۔ یہ اگر گنجائش ابھی تک سینے میں نہیں ہے تو یہ پورا باب ہے بخاری مسلم میں، کسی سے محبت کرنی ہے تو اللہ کے لیے، کسی سے نفرت کرنی ہے تو اللہ کے لیے، اپنی ذات کا بیچ میں سے سارا معاملہ ختم کر دے۔ امام حسن روایت کرتے، مسند احمد میں موجود ہے، نبی پاک نے فرمایا جو میری اولاد سے بغض رکھے، پڑھے جتنی مرضی نمازیں، کرے ہر سال حج، صدقات و خیرات اتنا دے کہ شرق و غرب میں لوگ اس کو سخاوت کی مثال مانے، لیکن امام حسن فرماتے ہیں کریم نے فرمایا جو میری اولاد سے بغض رکھے گا وہ میرے حوض کوثر پہ نہیں آئے گا۔ مجھے آپ کا نہیں پتا، مجھے تو وہ بندہ اچھا نہیں لگتا جو میرے بچوں سے نفرت کرے، آپ کو بھی اس کا اندازہ ہوگا۔ ہماری مائیں کہا کرتی تھی میرے بچیاں نے سر تے کدے ہاتھ نہیں رکھیا، مینوں کیویں چنگے لگ سکتے، وہ بھائی نہیں اچھا لگتا وہ شخص،
اولاد رسول کا پیار، عظمت آل نبی کہیں بھول نہ جانا لوگوں، وہ دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لو۔ اس دور کے جھگڑے، خطیبوں کی خطابت، مناظرین کے مناظرے، لوگوں کی جنگیں، بحثیں، الجھاؤ، ان میں نہ پڑنا۔ بس جہاں اولاد رسول کی بات آئے، بھئی اصلاں نال جے نیکی کریے اور نسلاں تاک نہیں بھول دے، محبوب کی اولاد کی نوکری کرنا، خدمت کرنا، غلامی کرنا، ڈیوٹی کرنا، اس کو بھول نہ جانا۔ حسن پاک ہوں، حسین پاک ہوں، چاروں شہزادیاں ہوں، ان کی اولادیں ہوں، سیدنا امام زین العابدین، امام جعفر صادق، امام باقر، حضور کی نسل کا ہر صحیح العقیدہ شخص، اس کا اکرام کر۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب تک اس کی گمراہی کفر تک نہ پہنچ جائے اس کی تکریم کرو۔ یہ حضور کی اولاد ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ اپنے ذہن میں بٹھائیں بات، اس کو جگہ دیں۔ یہ خطابت نہیں، یہ کوئی محرم کا خطبہ جمعہ کا عنوان نہیں، یہ ایمان ہے۔ ایمان کے تقاضے کو سمجھیں۔ امام طبرانی حدیث لائے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تمہاری بھلائی کے لیے حوض کوثر پر پہلے سے موجود ہوں گا۔ حضور فرماتے ہیں جو حوض کوثر پہ آ گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ باقی تسی اناب صاحب کر لینا ہے سارا، قربان پچھانن والے آ تو گل جان گئے، گل کھول دے، گل کھول دے۔ فرمایا جو آ گیا وہ کامیاب۔ میں نہیں تمہیں دسنا کہ ان صاحب ہونا ہے کہ نہیں ہونا۔ اتھوں جام پین تو بعد ان پل سرات لگنی ہے کہ بھائی اتنے لفظ حضور نے کہے جو آ گیا وہ کامیاب۔ معنی کیا ہے؟ تو کسی طریقے سے حوض کوثر تک پہنچ جا، تو بس اس سبیل کا، اس لنگر کا پانی پی جو محبوب دستے مبارک سے پلاتے۔ تو ایک دفعہ نہ وہاں سے پی، حضور فرماتے ہیں تیری صدیوں کی پیاس بھی بجھے گی، دوبارہ کبھی پیاس بھی نہیں لگے گی، اور تو آ جا بس۔ اگر تو پا مصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہما اوش، اقبال کہتے ہیں اپنے آپ کو گھسیٹ کے نہ مدینے والے کے قدموں تک لے جا، یہی سارا دین ہے۔ بھائی یہاں پہنچ گیا دین تک، کل دین تک تو آ گیا۔ فرماتے ہیں تو حوض کوثر تک آ جانا اور پھر جام پی لینا اور پھر تو کامیاب ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ جام پینے سے انرجی اتنی آئے گی، حافظہ اتنا مضبوط ہوگا کہ سوالوں کے جواب بھی آ جائیں گے۔ رضا پل سے وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلیم صدائے محمد صلی اللہ علیہ، اور پھر جب رستے میں ہوتے ہوئے محبوب سے کوئی جام پی کے آیا اور ادھر سے جام پی کے وہ رب کے حضور حاضر ہوا، تو پھر اساں جے ہاں گناہیاں دا جدوں اعمال نامہ پھرول ہوئے، ذرے ذرے نے سامنے آ جانا ہے، جو جو منہ تھی بولیا بول ہوئے، اساں اتھے کول حضور دے بیٹھ رہنا ہے۔ پئی لکھ عمل ترکڑی تول ہوئے، پھر وہ دے کولوں کی رب نے حساب لینا جیڑا بیٹھا ہی محمد دے کول ہو۔ اب ادھر سے جام پی کے آ رہے ہیں، کریم نے اپنے دستے مبارک سے دیا ہے۔ مجھے بتاؤ نا، جو مہمان ہو اور جس کے میزبان رسول رحمت ہو، حضور میزبانی کر کے بھیجے، تو کیا رب کی بارگاہ میں پھر حساب کتاب ہونا ہے؟ مہمانوں کا تو اعزاز ہوگا، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا۔ تو یہ جام کوثر ہے جو محبوب کے دستے مبارک سے صبح قیامت اللہ تعالیٰ سب کو جام کوثر عطا فرما، سب کے ماں باپ کو عطا فرما، بہن بھائیوں کو عطا فرما، بیوی بچوں کو عطا فرما، پڑوسیوں کو عطا فرما، سنگیوں کو عطا فرمائے، پیر بھائیوں کو عطا فرمائے، استادوں کو عطا کرے، مرشد کو عطا کرے، شاگردوں کو عطا کرے،
وہ کریم ہے نا، مہربانی بڑے ہیں، یہ کوئی عام جام ہے جو ختم ہو جائے گا؟ وہاں سے کل کائنات بھی پیے گی تو انشاءاللہ پیتی ہی رہے گی، وہ پیتی رہے گی۔ 2 کلو کھجوریں دی تھی نا حضرت ابو ہریرہ کو، فرمایا کھولنا نہ بکھاتے رہنا۔ فرماتے جناب عثمان غنی کا دور آ گیا، کو 20 سال تک کھائیں گے ختم ہی نہیں ہوئی، وہ تو ایک دن کھول بیٹھے۔ شرط جو تھی وہ انسان کی فطرت ہے نا، اسے کہا جائے ساری جنت سے کھاؤ بس درخت کے قریب نہ جانا، اتنی بڑی جنت چھوڑ کے پھر انسان چلا ہی جاتا ہے، تو دیکھ بیٹھے۔ جامع کوثر کی شانیں تو آپ سن ہی چکے ہیں نا، اللہ کے حبیب نے ہمیں بتایا کون کون آئے گا اور کون کون، تو یہ ساری آج ابھی سے ہی تشریحات سننا لے بھلا، کون جا سکے گا اور کون نہیں جا سکے گا۔ وہاں جانے کے لیے اعمال کرنے ہیں، وہاں جانے کے لیے آج تیاری کرنی ہے، ٹکٹیں وقت میں بک کرنی ہے، وہاں کے لیے ابھی سے آپ نے اپنے آپ کو ذہناً اور عملاً تیار کرنا ہے۔ یہ حدیث بھی سنیے، صحیح ابن حبان میں موجود ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اور کس انداز میں فرمایا؟ حضور نے فرمایا میری بات سنو اور یاد رکھنا۔ تو صحابہ فرماتے ہم ہمہ تنگوش ہو گئے، حضور خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر فرمایا میری بات سنو اور یاد رکھنا۔ یہ کہہ کہ حضور خاموش ہو گئے، ہم ہمہ تنگوش ہوتا۔ کریم آپ تو اشارتاً کوئی بات کر دیں تو کمال ہو جاتی، اور آپ نے 1 دفعہ نہیں 3 دفعہ فرمایا، تیسری دفعہ فرمایا سنو اور یاد رکھنا۔ 3 دفعہ محبوب نے تاکید کی، توجہ دلائی۔ پھر اگلے جملے ارشاد فرمائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے سنو میرے بعد ظالم حکمران آئیں گے، فرمایا تم نہ ان کے جھوٹ کی تصدیق کرنا اور نہ ان کے ظلم میں ان کی معاملت کرنا، ان کے جھوٹی باتوں میں ان کی تصدیق نہ کرنا۔ میں فلانی پارٹی کا ممبر ہوں تو جو مرضی وہ پارٹی کہے میں ہر صورت ان کے ساتھ، جھوٹ کا ساتھ نہ دینا اور ظلم پر ان کی معاونت نہ کرنا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس نے ان کے جھوٹ میں ان کی تصدیق کی اور ان کے ظلم پر ان کی معاونت کی، وہ میرے حوض کوثر پہ نہیں آئے گا۔ یہاں آنے کی اسے اجازت، اپنے معاملات زندگی کو مرتب کرے۔ یہ آپ کو ابھی سے تیاری دیکھو نا، یہ کہ ایسا نہ ہو کہ حضور کی دست مبارک سے جامع کوثر پینے کے رستے میں رکاوٹ بن جائے۔ بلے 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 کہ جانا میں کون، بلے کہ جانا میں کون، کہ جانا میں کون، کہ جانا میں کون، بلے کہ جانا میں کون۔ نہ میں مومن ویچ مسیتا، نہ میں ویچ کفر دیاں ریتا، نہ میں مومن ویچ مسیتا، نہ میں ویچ کفر دیاں ریتا، نہ میں پاکاں
وچ پلیتا نہ میں پاکا وچ پلیتا نہ میں موسیٰ نہ فرعون کے جانا میں کون بلیا کے جانا میں کون کے جانا میں کون کے جانا میں کون نہ میں اندر بیت کتاباں نہ میں بنگا وچ شراباں نہ میں اندر بیت کتاباں نہ میں بنگا وچ شراباں نہ وچ دیندا مست خراباں نہ وچ دیندا مست خراباں نہ وچ جاگن نہ وچ سون کے جانا میں کون بلیا کے جانا میں کون کے جانا میں کون کے جانا میں کون بلیا کے جانا میں کون نہ میں شادی نہ غم نہ کے نہ میں شادی نہ غم نہ کے نہ میں ویچ پلیتی پاکی نہ میں ویچ پلیتی پاکی نہ میں آبی نہ میں خاکی نہ میں آبی نہ میں خاکی نہ میں آتش نہ میں پون کے جانا میں کون بلیا کے جانا میں کون کے جانا میں کون کے جانا میں کون نہ میں عربی نہ میں لاہوری نہ میں ہندی شہر نگوری نہ میں عربی نہ میں لاہوری نہ میں ہندی شہر نگوری نہ ہندو نہ ترک پشوری نہ ہندو نہ ترک پشوری نہ میں رہندا وچ چندوں کی جانا میں کون بلیا کی جانا میں کون کی جانا میں کون کی جانا میں کون بلیا کی جانا میں کون نہ میں بیت مذہب دا پایا نہ میں بیت مذہب دا پایا نہ میں آدم ہوا جایا نہ میں آدم ہوا جایا
نام درایا نہ میں اپنا نام درایا نہ وچ بیٹھن نہ وچ بون کی جانا میں کون بلیا کی جانا میں کون کی جانا میں کون کی جانا میں کون بلیا کی جانا میں کون اول آخر آپ نو جانا اول آخر آپ نو جانا نہ کوئی دوجا اور پچھانا نہ کوئی دوجا اور پچھانا میں تو ودینا کوئی سیانا میں تو ودینا کوئی سیانا بلے شاہ کھڑا ہے کون کی جانا میں کون بلیا کی جانا میں کون کی جانا میں کون کی جانا میں کون بلیا کی جانا میں کون بلیا کی جانا میں کون بلیا کی جانا میں کون